الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ کے لیے، بے شمار بے حد و حساب درود و سلام ہوں امام الانبیاء، امام الہدیٰ، امام الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پر سورہ اعراف کی آیت نمبر 158 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں اپنے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرما رہا ہے کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ اے لوگو، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ یہاں ایمان والوں کا تذکرہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کی تمام مخلوقات، جسے آپ انسان کہہ سکتے ہوں کہ یہ آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، ان سب کے لیے یہ حکم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین الاقوامی نبی بنا کر بھیجے گئے۔ سابقہ انبیاء کی طرح کسی خاص قوم یا قبیلے یا شہر یا ملک کی طرف رسول بنا کر نہیں بھیجے گئے۔ آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے علیہم السلام، وہ خاص قوم کے لیے بھیجے جاتے، خاص شہر کے لیے بھیجے جاتے، خاص علاقے کے لیے بھیجے جاتے، اور بعض دفعہ ایک ہی وقت میں کئی پیغمبر بھی آئے، کئی پیغمبر ایک ہی وقت میں، مختلف علاقوں میں مختلف پیغمبر، اور ان سب کی شریعتیں الگ الگ تھیں۔ عقیدہ توحید ایک ہی تھی، دعوت اللہ، اور اپنی طرف یعنی اپنے آپ کو رسول منوانا، یہ بھی ایک ہی دعوت تھی سب، لیکن احکامات اور شریعت سب کے لیے الگ الگ تھی۔ کسی کے لیے کچھ تھا، کسی کے دور میں کوئی چیز حلال تھی تو دوسرے کے لیے حرام تھی، اس کے لیے حلال تھی تو اس کے لیے حرام تھی۔ چنانچہ وہ تمام انبیاء مختلف شہروں، قوموں، علاقوں، ملکوں کے اندر آئے،
لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب باری آئی تو آپ کو مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، آسمان کے نیچے، زمین کے اوپر اللہ کے جتنے انسان موجود تھے سب کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا گیا۔ اس لیے اعلان بھی اسی حساب سے کروایا گیا، قل یا ایھا الناس، اے لوگوں میں سب لوگ شامل ہیں، کسی بھی قوم سے تعلق رکھتے ہوں، کسی بھی شہر اور ملک سے تعلق رکھتے ہوں، کہیں کے بھی رہنے والے ہوں، رسول کی بات ماننے والے ہوں یا رسول کی بات نہ ماننے والے ہوں، سب کو مخاطب کیا گیا کہ میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا۔ اس اللہ کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، لہو ملک السماوات والارض، جس کے ملکیت میں تمام آسمان اور اس کی زمینیں اس کی ملکیت کے اندر ہیں، اس اللہ کی طرف سے میں تمہارے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا۔ لا الہ الا هو یحیی و یمیت، ایسے رب کی طرف سے میں تمہارے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں کہ جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، کوئی اس جیسا نہیں، کوئی اس کے برابر نہیں، کوئی اس کی مثال کا نہیں، کوئی اس کے کسی بھی معاملے کے اندر شریک نہیں ہے۔ لا الہ الا، وہ اکیلا ہی ہے، اس کا کوئی کسی قسم کا کسی بھی معاملے میں کوئی شراکت دار نہیں۔ ایسا ہے کہ یحیی و یمیت، وہی زندگیاں بھی دیتا ہے، و یمیت، وہی مارتا بھی ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، اب تم سب کے لیے حکم یہ ہے کہ تم اس ہی اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے تمام رسولوں پر ایمان لاؤ، اور مجھ پر بھی ایمان اسی حوالے سے، فآمنوا باللہ ورسولہ، ورسولہ نہیں ورسولہ، اللہ پر ایمان لاؤ اور مجھ رسول پر ایمان لاؤ۔ میں کون سا رسول ہوں؟ النبی الامی، ایسا نبی کہ جسے کسی نے پڑھایا نہیں ہے، جسے دنیا میں کسی نے پڑھایا نہیں ہے، جس کا ڈائریکٹ اللہ ہی استاد ہے، جبرائیل کے ذریعے جس اللہ نے جس پیغمبر کو سمجھایا، دین اور تعلیمات دی، اس نبی پر ایمان لاؤ۔ الذی یؤمن باللہ وکلماتہ، اس پیغمبر پر ایمان لاؤ جو بذات خود اللہ پر اور اس کے تمام اتارے ہوئے کلمات پر ایمان رکھتا ہے۔ وہ پیغمبر ایسا پیغمبر نہیں ہے کہ جو خود تو تمہیں کہے کہ مجھ پر ایمان لاؤ، اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے فرشتوں پر، کتابوں پر ایمان لاؤ، لیکن اس کا اپنا ایمان کسی شے پر نہیں ہو۔ نہیں، الذی یؤمن باللہ وکلماتہ، ایسا پیغمبر کہ جو خود بھی اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور اس کے تمام کلمات پر ایمان رکھتا ہے۔ واتبعوا، اگر تم کامیابی چاہتے ہو دنیا کے اندر بھی، آخرت کے اندر بھی، اور ہدایت کے متلاشی ہو تو واتبعوا، پھر اس پیغمبر کی اتباع کرو۔ ہر معاملے میں تمہارا اٹھنا، بیٹھنا، چلنا پھرنا، زندگی کا ایک ایک لمحہ اس پیغمبر کے احکامات کے مطابق ہونا چاہیے۔ اگر تم ایسا کر لو گے تو لعلکم تہتدون، ممکن ہے کہ تم ہدایت پا جاؤ۔ اگر تم ایسا کر لو گے تو پھر کیا حاصل کر لو گے؟ ہدایت کو حاصل کر لو گے۔ اور اگر ایسا نہیں کرو گے، اپنی مرضی کے مطابق چلو گے، اپنی منشا کے مطابق چلو گے، اپنے قوم، قبیلے یا بڑوں کے طریقوں پر چلو گے، پیغمبر کی بات کو نہیں مانو گے، تو پھر ہدایت کا دور دور تک تم سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ مختصر معنی اور مفہوم ہے اس آیت نمبر 158 کا۔ اسی کے تناظر میں آج کی بات ہوگی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اس انداز میں رسول بنا کر بھیجا گیا کہ آپ سے پہلے کوئی نبی آپ جیسا آیا ہی نہیں۔ یاد رکھیے، جس طرح آسمان و زمین میں، مشرق و مغرب میں، شمال و جنوب میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے کمالات میں، اس کی الوہیت میں، اس کی ربوبیت میں، اس کے اسماء و صفات میں کوئی اس کا برابر نہیں ہے، اس کا شریک نہیں ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ تو اللہ نے اپنے بعد اپنی مخلوقات میں سے اگر کسی کو شرف عطا فرمایا ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کہ آپ کی صفات، آپ کے کمالات، آپ کی صفت، عظمت، شان، اس میں بھی کوئی آپ کا ساجی نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فارسی میں یوں کہا جاتا ہے کہ بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر، حضور آپ کی شان اور عظمت میں کیا بیان کروں، بس اتنی سی سمجھ لیجئے کہ اللہ کے بعد کائنات میں اگر کوئی ہے جو قابل اعتماد، قابل رشک، قابل اتباع ہے،
حضور وہ آپ کی ذات ہے۔ بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر، اللہ کے بعد اگر کسی کی تعظیم کی جائے گی، کسی کا مقام و مرتبہ ہے، کسی کی شان اور عظمت ہے، حضور وہ آپ ہیں، آپ کے علاوہ کوئی ایسی عظمت اور شان والا ہے ہی نہیں۔ ایسے عظیم پیغمبر کہ ایک مرتبہ آپ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ معذرت، پچھلے کچھ دنوں سے کھانسی وغیرہ کا سلسلہ چل رہا ہے، اللہ سب کو شفا دے۔ مسجد نبوی میں آپ تشریف فرما ہے، صحابہ اکرام کی مجلس لگی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، کتنی عظیم مجلس ہوگی کہ ستاروں کے اندر چاند چمکتا ہوا تو آپ نے دیکھا ہے۔ اگر گاؤں دیہات کے اندر رہنے والے لوگ ہیں، شہر کے اندر بھی نظر آتا ہے، لیکن شہر کی روشنی ہماری آنکھوں کو اتنا اندھا کر دیتی ہے کہ ہمیں آسمان پر چمکنے والے ستارے اور چاند نظر نہیں آتا۔ گاؤں دیہات میں اتنی لائٹیں نہیں ہوتی، لوگ اندھیرے کے عادی ہوتے ہیں، تو جیسے وہ آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے ہیں تو جگمگ جگمگ کرتے ہوئے ستارے اور ان کے اندر روشن چاند، مگر وہ چاند ایسا ہے کہ پہلی تاریخ کو تھوڑا، دوسری کو زیادہ، تیسری کو زیادہ، پھر بڑھتے بڑھتے 14 کو پہنچ جاتا ہے اپنے فل جوبن اور روشنی میں، پھر وہ گھٹنا شروع ہو جاتا ہے حتیٰ کہ اپنے آخر کو پہنچ جاتا ہے، ویسے ہو جاتا ہے جیسے پہلے تھا۔ مگر پھر بھی جیسے جیسے وہ بڑھتا جاتا ہے اس کی شان اور عظمت اور اس کی روشنی لوگوں کو اپنی طرف کھینچی چلی جاتی ہے۔ بھلا یہ تو وہ چاند ہے، وہ چاند کیسا ہوگا کہ جس کی پہلے دن سے لے کے آخری دن تک کبھی روشنی مدھم نہ ہوئی ہو، اور وہ چاند محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے متعلق ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، ایک لوگوں کا چاند ہے، لوگوں کا سورج ہے، ایک لوگوں کا سورج ہے، ایک میرا سورج ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک لوگوں کا سورج ہے اور ایک میرا سورج ہے۔ لوگوں کا سورج فجر کے بعد طلوع ہوتا ہے، شام کو غروب ہو جاتا ہے۔ میرا سورج رات کو طلوع ہوتا ہے، صبح تک طلوع ہی رہتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لوگوں کا سورج صبح کو طلوع ہوتا ہے، لوگوں کو دن بھر روشنی دیتا ہے۔ میرا سورج رات کو طلوع ہوتا ہے، رات کو لوگوں کو روشنی دیتا ہے، اور وہ سورج کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک دفعہ ربیہ بنت معوذ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں، رات کا وقت تھا، سورج اپنی فل جوبن میں تھا، میری آسمان کی طرف نظر پڑی تو میں نے چاند اپنے فل جوبن میں تھا، میری آسمان کی طرف نظر پڑی تو میں نے چاند کی روشنی کو دیکھا۔ میرے دل نے کہا کہ بھلا یہ اتنا خوبصورت ہے، میں بھلا جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں نہ دیکھوں۔ وہ فرماتی ہیں، میں آئی، دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہیں۔ میں نے ایک نکر سے کھڑے ہو کر یوں آسمان کی طرف دیکھا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا، پھر آسمان کی طرف دیکھا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا، اور بار بار یہ نظارہ کرتی رہی، کبھی آسمان کے چاند کو دیکھتی، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھتی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے دیکھ لیا، بلایا مجھے، کیا دیکھ رہی ہو؟ کہتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بس لیٹی ہوئی تھی تو آسمان کی طرف نظر پڑی، چاند کو دیکھا تو میں نے کہا یہ تو آسمان پہ چمک رہا ہے، بھلا میں مدینے کے چاند کو کیوں نہ دیکھوں۔ بس اسی کا موازنہ کر رہی تھی، دیکھ رہی تھی کہ اس کی زیادہ روشنی ہے یا اس چاند کی زیادہ روشنی ہے، وہ زیادہ خوبصورت ہے یا یہ زیادہ خوبصورت ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ربیہ پھر کوئی کسی کی سیڈ نہ لینا۔ یہ تو ہوتا ہے نا کہ بعض دفعہ انسان کسی کی تعریف کرتا ہے تو اس کی تھوڑی سی ایکسٹرا تعریف کر دیتا ہے، مبالغہ آرائی کر دیتا ہے۔ کسی کی سائڈ نہ لینا، جو حق بات تجھے سمجھ میں آئے وہ کہنا۔ ربیہ کہتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کے چاند کی طرف بار بار دیکھا، دیکھتے دیکھتے آنکھیں تھک جاتی ہیں، لیکن حضور جب جب آپ کی طرف دیکھا دل کرتا ہے دیکھتا ہی چلا جائے۔ آسمان کے چاند کو بار بار دیکھو، کبھی غور سے آپ اندازہ کر کے دیکھ لیں، کبھی ٹرائی کر کے دیکھ لیں، آسمان کے چاند کے اندر آپ کو داغ دھبا نظر آئے گا۔ ربیہ کہتی ہیں میں نے آسمان کے چاند کی طرف دیکھا تو بار بار دیکھنے کے بعد دل تھک جاتا تھا، لیکن جب جب میں آپ کو دیکھتی تھی تو دل کی تجسس اور اس کی حرص بڑھتی چلی جاتی تھی۔ اللہ اکبر، ایسا پیغمبر، اللہ اکبر کبیر۔ اور یہ شان صرف ہمارے پیغمبر کو ہی حاصل ہے۔ اللہ نے قرآن میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سراجم منیرہ کہا ہے، سراجم منیرہ، چمکتا ہوا چاند۔ اللہ اکبر کرو۔ اور سراجم وہاجہ کہا ہے،
اللہ اکبر، اتنی عظمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، صحابہ کرام آپ کے درمیان موجود ہیں۔ یہی میں عرض کر رہا تھا کہ آسمان کے ستاروں کو دیکھیں اور اس کے اندر چمکتا ہوا چاند کتنا خوبصورت نظر آتا ہے، بھلا جب مسجد نبوی کے اندر صحابہ کرام بیٹھے ہوں اور ان کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوں، تو بھلا زمین کے اندر بیٹھے ہوئے ستاروں کے اندر وہ چمکتا ہوا چاند کیسے خوبصورت ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، حسان تم میری تعریف کرتے ہو، اشعار کہتے ہو، ذرا آج میرے سامنے بیٹھو اور مجھے اشعار سناؤ۔ اللہ اکبر کبیر، کتنی شان اور عظمت ہوگی اس شخص کی جس کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کہ تم میری تعریف کرو۔ پھر اتنا نہیں فرمایا، فرمایا حسان میری تعریف کرو، اللہ کا فرشتے جبرائیل تمہاری مدد کریں تعریف کرنے میں۔ اور آپ نے اپنے ممبر پر سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھایا اور حسان نے شعر کہنا شروع کیے، ایسے عظیم المرتبت شعر کہ اس سے پہلے کسی بھی عربی شاعر نے اس طرح کے شعر نہیں کہے، کسی کی تعریف میں کسی بھی عربی شاعر نے یا آج تک کسی شاعر نے اس طرح کے شعر نہیں کہے۔ اس کا ایک جملہ جو ابھی میں نے آپ کو سنایا فارسی کا، کہ شیخ سعدی کے اشعار میں سے ایک شعر یہ ہے کہ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، حضور اللہ کے بعد اگر کسی کو دیکھا ہے تو وہ آپ ہیں، یعنی اللہ کی ذات کے متعلق ہم نے جتنا سنا سمجھا، اس کے بعد اگر کسی کی عظمت کو پہچانا تو حضور وہ آپ ہیں۔ اب ذرا حسان ابن ثابت کی زبان سے سنیے، وہ کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنُ، حضور آپ جیسا خوبصورت آج تک کسی بھی آنکھ نے نہیں دیکھا۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ، آج تک کسی بھی آنکھ نے، عینن ہے یعنی یہ نکرہ ہے، ہر بندہ اس میں شامل ہے، کائنات کا ہر شخص اس میں شامل ہے، کہ کسی بھی شخص کی آنکھ نے آج تک آپ جیسا خوبصورت دیکھا ہی نہیں، اور دیکھا تب جاتا ہے جب کوئی اس جیسا ہو۔ اگلا جملہ فرماتے ہیں بھلا کوئی دیکھے کیسے، وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آج تک کوئی ماں ایسی پیدا ہی نہیں ہوئی جو آپ جیسے بچے کو جنم دیتی۔ اللہ اکبر کبیر، حضور کوئی آپ کی شان اور عظمت جیسا کیسے ہوتا، آج تک کسی ماں نے آپ جیسا خوبصورت بچہ جنم ہی نہیں دیا۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آج تک کسی آنکھ نے آپ جیسا خوبصورت نہیں دیکھا، دیکھتی کیسے، کسی ماں نے آپ جیسا جنا ہو تو دیکھے۔ اور مزید سنیے اپنے متعلق، حضور خلقت مبرأ من کل عیب، آپ ایسے ہر عیب نقص، کسی بھی قسم کی کوئی خرابی کسی بھی حوالے سے، ہر عیب سے آپ ایسے پاک پیدا کیے گئے ہیں، گویا کہ کأنک قد خلقت کما تشاء، ایسے محسوس ہوتا ہے کہ اللہ نے آپ کو ویسے بنایا جیسے آپ چاہتے تھے۔ اللہ اکبر کبیر، آپ جیسا بھلا کیسے ہوتا، کسی ماں نے جنا ہی نہیں، اور ایسے محسوس ہوتا ہے حضور کہ جیسے جیسے آپ نے کہا کہ میرا چہرہ ایسے ہو، میری ناک ایسے ہو، میری زلفیں ایسی ہوں، میری آنکھیں ایسی ہوں، میرے رخسار ایسے ہوں، میرے ہونٹ ایسے ہوں، حضور ایسے محسوس ہوتا ہے کہ انک قد خلقت کما تشاء، جیسے جیسے آپ چاہتے گئے ایسے ہوتا جائے، اللہ ویسے آپ کو بناتا گیا۔ یہاں ضمناً ایک بات عرض کروں گا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے متعلق سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ اشعار کہے، آپ کا چہرہ کس قدر خوبصورت، اس کے اوپر سجی ہوئی کتنی خوبصورت داڑھی۔ ہم سب حضور کی شان سنتے ہیں کہ نہیں؟ کلمہ بھی حضور کا پڑھا ہوا ہے، کیا خیال ہے؟ کائنات کا سب سے حسین ترین چہرہ اگر کسی کا ہے تو وہ کس کا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کی مخلوقات میں نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی پیدا ہوا نہ پیدا ہوگا۔ اس خوبصورت چہرے کے اوپر اللہ نے داڑھی کو سجایا۔ کس کو سجایا؟ یہ خوبصورتی کے اندر چار چاند لگانے والی تھی یا بدصورتی کے اندر پیدا جو نا کوئی اضافہ کرنے والی تھی؟ بتائیے، خوبصورتی کے اندر اضافہ کرنے والی تھی۔
قیامت کے دن اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے پوچھیں کہ میرے چہرے کے اندر ایسا کیا تم لوگوں کو نقص نظر آیا کہ تم نے میری اتباع نہیں کی، اپنی من مانی کی، میرے چہرے کے اوپر داڑھی دیکھو، سجی ہوئی داڑھی، خوبصورت بال، خوبصورت میرا چہرہ، میرے جیسی شکل و صورت بنانے میں تمہیں کیا تکلیف ہوتی تھی؟ ایمانداری سے بتائیے، میرے اور آپ کے پاس جواب ہے؟ آج جو ہم جا کر بڑے اطمینان کے ساتھ داڑھی کو کچھ یوں کٹوا رہے ہیں، کچھ یوں کٹوا رہے ہیں، کچھ ایسے خط بنوا رہے ہیں، کچھ یہاں سے کر رہے ہیں، کچھ اس کو کچھ کر رہے ہیں، کوئی کچھ کر رہے ہیں، قیامت کے دن حضور نے اگر پوچھ لیا کہ میرے چہرے میں ایسا کون سا مسئلہ تھا جو تم کو اچھا نہیں لگا، میرے جیسا چہرہ تم نہیں بنا پائے کہ میری اتباع کے اندر تم لوگ یہ کام کر لیتے، تو ہمارے پاس کوئی جواب ہے؟ میرے وہ بزرگ جو کٹواتے ہیں داڑھی، وہ بھی، وہ نوجوان جو سبحان اللہ الحمدللہ صبح صبح جا کر شہید کرتے ہیں اس کو، وہ اس کو کاٹ کے پھر کہاں پھینکتے ہیں؟ نئی کے پاس جائیں تو کیا خیال ہے وہ آپ کی داڑھی کو کاٹ کے اس کو آپ کی جیب میں ڈال دیتا ہے؟ کہاں پھینکتا ہے؟ ہم کتنے بد نصیب ہیں کہ ہم سے پہلے یہ عظمت والے بال قربان ہو جاتے ہیں، یہ ہم سے پہلے قربان ہو جاتے ہیں اور ہم اپنے ہاتھوں سے ان کو قربان کر دیتے ہیں۔ کہنے کو تو ہم مسلمان بھی ہیں، ویسے اگر کوئی کہے باہر کہ وہ فلاں بندہ اس نے گستاخی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہم میں سے ہر بندہ غازی علم الدین بن جائے گا کہ میں سب سے پہلے جا کر اس گستاخ کو قتل کروں، اس کو ماروں، اس کی یہ جرت اس نے میرے پیغمبر کی گستاخی کی۔ ذرا اپنے چہرے کے اوپر بھی کبھی نظر دوڑا کر دیکھ لیجئے، کبھی یوں ہاتھ مبارک کو اپنے چہرے مبارک پر پھیر کے دیکھ لیجئے کہ میں پیغمبر کی توہین کر رہا ہوں یا پیغمبر کی فرما برداری کر رہا ہوں۔ بس یہ چیز سمجھانی تھی، اگر سمجھ میں آ جائے تو۔ وہ جو چھوٹی کرتے ہیں وہ بھی سمجھ لیں، چاہے ایک مٹھی کی بات کریں چاہے جب بھی کریں، اور وہ جو روزانہ ماشاءاللہ اس کو شہید کرتے ہیں وہ بھی سن لیں۔ قیامت کے دن انشاءاللہ اللہ کی عدالت میں یہ پکڑے گی۔ اگر وہاں آپ میں سے کوئی بہادر ہے جو چھڑوا سکتا ہو اپنے آپ کو، بڑے شوق سے کیجیے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی ٹینشن نہیں۔ اگر وہاں آپ یہ ہمت رکھتے ہیں کہ اللہ کی عدالت میں اس کا جواب دے سکتا ہوں، تو بڑے شوق سے کٹوائیے۔ لیکن اگر جواب نہیں ہے، اور یقیناً نہیں ہے، یقیناً نہیں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہے، مسجد نبوی کے اندر ایران کے بادشاہ کی طرف سے 2 سفیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے چہروں کو دیکھا، داڑیاں ماشاءاللہ بالکل صفا چٹ جیسے ہمارے نوجوانوں کی ہیں، مونچھیں بڑی بڑی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی طرف دیکھا، فرمایا تمہیں اس شکل و صورت کو بنانے میں کس نے حکم دیا؟ انہوں نے کہا جی ہمیں ہمارے رب نے کہا۔ وہ اپنے بادشاہ کو رب کہتے تھے، وہ اپنے بادشاہ کو رب کہتے تھے، غیر مسلم تھے۔ ہمیں ہمارے رب نے کہا کہ داڑیاں منڈواؤ اور مونچھیں بڑھاؤ، تو ہم نے ایسے کیا ہوا ہے۔ اب ذرا اندازہ کیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کتنی ناگوار گزری۔ فرمایا کہ اگر تم سفیر نہ ہوتے، کیونکہ سفیر کو قتل نہیں کیا جا سکتا، اگر تم سفیر نہ ہوتے تو میں تمہاری گردنیں کاٹ دیتا، کہ تم نے داڑیاں منڈوائی ہوئی ہیں اور مونچھیں رکھی ہوئی ہیں، تم سفیر ہو، بچ گئے ہو، اگر تم سفیر نہ ہوتے میں تمہاری گردنیں کاٹ دیتا۔ مجھے میرا رب یہ حکم دیتا ہے کہ میں مونچھیں کٹواؤں اور داڑھی کو معاف کروں۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں مجھے میرا رب یہ حکم دیتا ہے، تمہارے رب نے یہ حکم دیا کہ داڑیاں کٹواؤ مونچھیں بڑھاؤ، میرا رب مجھے یہ کہتا ہے کہ میں داڑھیوں کو معاف کروں اور مونچھوں کو کاٹوں۔ تم بچ اس لیے گئے ہو کہ سفیر ہو، اور کسی بھی ریاست کے سفیر کو قتل نہیں کیا جا سکتا، اس لیے چھوڑ دیے گئے ہو۔ ایمانداری سے بتائیے، اگر ہم کلمہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قیامت کے دن پیش ہوں گے اور ہماری شکل و صورت جو ہے زبردست ہے، کیا خیال ہے؟ سوائے افسوس کہ کچھ ہے۔ اور میں نے آپ کو آیت نمبر 158 پڑھ کے سنائی کہ اللہ کیا فرما رہا ہے کہ وَاتَّبِعُوهُ، اس پیغمبر کی اتباع کرو، ہر معاملے میں، خوشی غمی، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، معیشت معاشرت، شادی بیاہ، مرنا جینا، تمہاری زندگی کا ایک ایک لمحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں گزرے، تب جا کر لعلکم تہتدون، تم ہدایت پالو گے۔ کیا خیال ہے؟ یہ حکم یہودیوں کے لیے ہے، عیسائیوں کے لیے ہے؟
یا یہ حکم اس وقت صحابہ کرام کے لیے تھا؟ نہیں، یہ حکم ہر انسان کے لیے ہے، مومنوں کے لیے تو بالاولیٰ ہے، مومنوں کے لیے بالاولیٰ یہ حکم ہے۔ آپ اندازہ لگائیں اس بات سے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن درس ارشاد فرما رہے تھے، درس کے اندر انہوں نے ایک جملہ کہا کہ جو عورت یہ اپنے آئیبرو کو بناتی ہے، ان کے بال نوچتی ہے، یا جو ہے جسم کے اندر جو ہے نا ٹیٹو بنواتے تھے لوگ، تو جسم چہرے کے اوپر یوں سرما بھرا جاتا تھا، خوبصورتی کے لیے ڈیزائن بنائے جاتے تھے۔ فرمایا جو گوندتی ہے یا گندواتی ہے، اس کو کہتے ہیں ٹیٹو بنانے والے یا بنوانے والے۔ یا دانتوں کے اندر جھریاں کی جاتی تھیں دانتوں کو خوبصورت کرنے کے لیے، اور آئیبرو کو کاٹا جاتا تھا خوبصورتی کے لیے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں جو عورت ایسا کرتی ہے اس پر اللہ کی بھی لعنت، اس کے رسول کی بھی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت۔ وہاں ایک صحابیہ بیٹھی ہوئی تھیں جو قرآن کی قاریہ تھیں، جب اس نے یہ جملے سنے کہ اس پر اللہ کی لعنت، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ الفاظ قرآن کے اندر ہوں گے۔ وہ گئی، اس نے جا کر قرآن کریم کو کھولا، پڑھا، ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر، یہ الفاظ اس کو نہ ملے جو عبداللہ ابن مسعود نے کہے تھے۔ واپس آئی، کچھ دنوں کے بعد پھر درس میں شریک ہوئی، تو درس کے دوران ہی کھڑی ہو گئی کہ آپ نے درس میں کہا تھا کہ جو عورت ایسے ایسے کرتی ہے اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو فرمایا ہاں میں نے کہا تھا، تو کہا کہ یہ اللہ کی لعنت اللہ کے قرآن میں ہونی چاہیے، تو فرمایا ہاں اللہ کے قرآن میں موجود ہے۔ تو وہ کہتی ہے کہ مجھے تو نہیں نظر آئی۔ اب اندازہ لگائیں کتنا تجسس ہے ایک عورت کو، قرآن کا کتنا مطالعہ کر رہی ہے ایک لفظ ڈھونڈنے کے لیے۔ اور ہم تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ کبھی قرآن کریم کو اٹھاتے ہی نہیں ہے کہ اس میں دیکھ لیں کوئی لفظ قرآن کے اندر اللہ کا موجود ہے بھی کہ نہیں۔ کبھی ہم نے قرآن کو ہاتھ ہی نہیں لگایا۔ ہاں کوئی مر جائے تب پڑھنے کے لیے کام آتا ہے، بیٹی کی شادی ہو رہی ہو تو قرآن سر پہ رکھ کے اس کو رخصت کرنے کے لیے کام آتا ہے، کوئی مسئلہ آڑا ٹیڑھا ہو جائے تو قسم اٹھوانے کے لیے قرآن کام آتا ہے۔ اس کے علاوہ قرآن ہمارے کسی کام کا نہیں ہے، کسی کام کا بھی۔ ہمارا کیا تعلق قرآن سے؟ یہ ملا جانے، مولوی جانے، قاری جانے قرآن کو، طالب علم جانے، ہمارا کیا تعلق؟ ہم نے کوئی ٹھیکہ تھوڑی اٹھایا قرآن کا، قرآن جانے، قرآن والا جانے، ہمارا کیا تعلق ہے اس سے؟ ایمانداری سے بتائیے اس سے بڑا ظلم ہم نے اس کتاب کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ کوئی بتائیں، جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کوئی کہے کہ ہاں میں نے آج قرآن اٹھا کر پڑھا تھا، اس ہفتے کے اندر پڑھا تھا، اس مہینے کے اندر پڑھا تھا، اس سال کے اندر میں نے قرآن کو ہاتھ لگایا ہے پڑھنے کے لیے؟ افسوس کا مقام نہیں؟ وہ عورت جس نے ایک مسئلہ سنا وہ جا کر قرآن کو کھنگال رہی ہے، الحم کے الف سے لے کے والناس کی سین تک بار بار کھول رہی ہے، ورق پلٹا رہی ہے، دیکھ رہی ہے کہ یہ مسئلہ کہاں پر ہے جو عبداللہ ابن مسعود نے بیان کیا۔ عبداللہ ابن مسعود سے کہنے لگی اے عبداللہ ابن مسعود مجھے وہ مسئلہ قرآن میں نظر نہیں آیا۔ عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا تم نے قرآن کو پڑھا؟ کہتی ہے جی پڑھا۔ فرمایا سارا پڑھا؟ مکمل پڑھا۔ کہا تمہارا گزر قرآن کریم کی اس آیت پر ہوا تھا؟ کہا کون سی آیت؟ کہا وہ جو سورہ حشر کی آیت ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ، اللہ کا رسول جو تمہیں دے دے اس کو لے لو، جس چیز سے منع کر دے اس سے رک جاؤ۔ اس آیت پر سے تمہارا گزر ہوا، یعنی تم نے اس کو پڑھا؟ وہ کہتی ہاں پڑھا۔ تو کیا تمہیں سمجھ نہیں آئی بات؟ جس چیز کا رسول حکم دے اپنی طرف سے رسول کا حکم نہیں ہوتا، وہ اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ جب اللہ کے رسول نے کہا ایسا ایسا کرنے والی پر اللہ کی لعنت، مانا وہ اللہ کی لعنت ہے، وہ رسول کی لعنت نہیں ہے۔ تو کہنے لگی ہاں اب مجھے سمجھ میں آیا، واقعتاً اللہ نے قرآن کے اندر ان عورتوں کے اوپر لعنت کی ہے۔ یہ عورت ہے، پھر کہتی ہے مجھے ایسا لگتا ہے، جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ سمجھیے گا ابھی، وہ اب آ رہی ہے۔ عورت کہتی ہے مجھے لگتا ہے تمہاری بیوی بھی یہ کام کرتی ہے، یعنی تم مجھے مسئلہ سمجھا رہے ہو، عورتوں کو مسئلہ سمجھا رہے ہو، اپنے گھر کی خبر لو، تمہاری بیوی بھی یہ کام کرتی ہے۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں جاؤ میرے گھر پہ، جاؤ میری بیوی کو جا کر دیکھو۔ وہ عورت چلی گئی، گھر میں جا کر دیکھا، عبداللہ ابن مسعود کی بیوی کا چہرہ دیکھنے لگی ہیں اچھے طریقے سے، کہا واپس آئی، کہتی ہے مجھے اس میں ایسا کوئی مسئلہ نظر نہیں آیا، مجھے اس میں ایسا کوئی مسئلہ نظر نہیں آیا جس کی وجہ سے اس پر لعنت ہو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ آگے عبداللہ ابن مسعود کے الفاظ سنیے، کہتے ہیں بھلا ایمانداری سے بتاؤ اگر میری بیوی ایسا کام کرتی تو بھلا میں اس کو اپنے نکاح میں رکھتا؟
ایسے کام کرتی تو بھلا عبداللہ ابن مسعود اس کو اپنے نکاح میں رہنے دیتے کہ ایسی عورت جس پر اللہ کی لعنت ہو، اس لعنتی عورت کو میں اپنے گھر میں کیسے رکھوں گا؟ تم نے یہ کیسے سوچ لیا آج کے الفاظ میں کہ تم نے ایسا کیسے سوچ لیا کہ جس عورت پر اللہ کی لعنت ہو اور عبداللہ ابن مسعود کے گھر میں ہو؟ ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ اب آئیے اپنی طرف کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں پر بھی لعنت کی، عیسائیوں پر بھی لعنت کی، یہودیوں پر بھی لعنت کی، عیسائیوں پر بھی لعنت کی کہ انہوں نے اللہ کی مخلوقات کے اندر تغیر و تبدل کیے، اللہ کی کتاب کے اندر تغیر و تبدل کیے، شرک و بدعت کے راستے یہود و نصارہ نے کھولے۔ اللہ کے رسول نے ان پر لعنت کی کہ نہیں؟ جو مسلمان یہود و نصارہ والا کام کرے اس کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ جس مسلمان کا کام یہود و نصارہ والا ہو، اور میں نہیں کہہ رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سناتا ہوں، فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی بھی قوم کی مشابہت کرے وہ انہی میں سے ہے، ہم میں سے نہیں، اس کا امت محمدیہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو کس کی مشابہت کرے، کسی بھی قوم کی، کوئی یہودیوں کی مشابہت کرے گا یہودی شمار کیا جائے گا، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ کوئی عیسائیوں کی مشابہت کرے گا وہ عیسائی تصور کیا جائے گا، اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کوئی مجوسیوں کی مشابہت کرے گا، ہندوؤں کی مشابہت کرے گا، سکھوں کی مشابہت کرے گا، غرض دنیا کی کسی بھی قوم سے جو بندہ مشابہت اختیار کرے گا، لباس میں، شکل و صورت میں، خوشی غمی میں، معیشت معاشرت میں، جس موڑ پر وہ جس قوم کی مشابہت کرے گا، اللہ کے رسول کا واضح فرمان ہے اس کا تعلق اس سے ہو سکتا ہے، ہم سے اس کا تعلق نہیں ہو سکتا۔ اب آئیے اسلام کی طرف، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی منڈوانے کا حکم دیا یا منع کیا؟ بتائیے، حکم دیا یا منع کیا؟ منع کیا۔ تو جو منڈواتے ہیں وہ کس کا حکم مان رہے ہیں؟ انہوں نے کیا کہا تھا ایران کے سفیروں نے؟ ہمیں ہمارے رب خسرو پرویز نے یہ حکم دیا ہے کہ داڑیاں کاٹو، مونچھیں بڑھاؤ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں مجھے میرا رب کہتا ہے کہ داڑیاں بڑھاؤ، مونچھیں کاٹو، اللہ کا حکم یہ ہے، اور خسرو پرویز کا مجوسی کا حکم یہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے کاٹنے سے، اس کو تراشنے سے، کاٹنے سے، ہر قسم کے معاملے سے اس کو منع فرما دیا۔ اگر کسی نے کاٹا ہے تو وہ اس کا اپنا عمل ہے، رسول اللہ کا عمل نہیں ہے۔ مثلا کچھ صحابہ کرام سے داڑیاں کاٹنا ثابت ہے، لیکن وہ کب کاٹنا؟ بہت بڑی ہونے کے بعد کچھ کاٹنا ثابت ہے، ہلکی پھلکی کانٹ جھانٹ ثابت ہے۔ اور ہم نے تو اللہ کا شکر ہے صفا چٹ کیا ہوا ہے، جس طرح وہ مجوسیوں نے بنائی ہوئی تھی شکل و صورت، ہماری تو ویسے ہے۔ اور ہماری پنجابی میں کہتے ہیں مچھ نہیں تھے کچھ نہیں، مچھ نہیں تھے کچھ نہیں، مونچھوں کو ہم بڑا کرتے ہیں اور داڑیوں کو اللہ کا شکر روزانہ نیا رگڑا لگاتے ہیں، روزانہ نیا رگڑا لگاتے ہیں۔ بتائیے بھلا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر رہے ہیں یا یہود و نصارہ کی اتباع کر رہے ہیں؟ آج کی باتیں کڑوی ضرور ہوں گی، لیکن اگر ہضم ہو گئیں تو انشاءاللہ بیماری جاتی رہے گی، بیماری جاتی رہے گی۔ کوئی ہے اس مجلس میں جو کہے کہ انشاءاللہ آج کے بعد اس کے قریب نہ کینچی جائے گی، نہ مشین جائے گی، نہ بلیڈ جائے گا؟ کیا خیال ہے؟ ہاتھ کھڑا نہیں کرواتا ہوں کہ بعد میں شرمندگی نہ ہو کسی کو، مقصد صرف سمجھانا ہے۔ دروازہ کھٹکانا مقصد ہوتا ہے، دروازہ توڑنا مقصد نہیں ہوتا۔ مقصد بات کرنے کا یہ ہے، اللہ کی قرآن کی اس آیت کے اندر زندگی کا ایک ایک لمحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزارنے کا حکم ہے۔ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، رسول کی اتباع کرو، اس رسول کی جو خود اللہ پر ایمان لائے ہیں، اس کے تمام کلمات پر ایمان لائے ہیں، لہذا تمہارے لیے بھی ضروری ہے کہ تم رسول کے ایک ایک جملے پر ایمان لاؤ۔ جائیے کسی بھی محدث مفسر مترجم شیخ سے پوچھئے کہ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ کے اندر کسی شے کی کوئی چھوٹ ہے کہ اس کام میں تو رسول کی اتباع کر لو، اس میں چھوڑ دو؟ کسی بھی مکتبہ فکر کے عالم سے جا کر پوچھ لیجئے آیت نمبر 158 کا، اسے کہیے مجھے معنی مفہوم بتا دیں کہ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ آخری جملہ ہے اس آیت کا، اس میں کوئی چھوٹ ہے کہ اس کام میں تم رسول کی بات مان لو، اس میں ابو بکر کی بات مان لو، اس میں تم حضرت عمر کی بات مان لو، اس میں حضرت عثمان کی بات مان لو، اور اس کام میں تم اللہ کے رسول کی بات مان لو؟ نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن درس دے رہے تھے، درس کے اندر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی۔ مجلس میں سے بیٹھے ہوئے کچھ لوگ کہنے لگے کہ اے ابن عباس، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا، اس میں ابو بکر کی یہ رائے ہے، اس مسئلے میں ابو بکر کی یہ رائے ہے،
ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے پھر حدیث بیان کی. دوسرا کہنے لگا جی اس مسئلے میں حضرت عمر کی یہ رائے ہے. ابن عباس کا چہرہ تھوڑا تھوڑا سرخ ہونا شروع ہو گیا, غصے والا ہونا شروع ہو گیا, اور فرمایا کہ اللہ کی پناہ, مجھے خدشہ ہے کہ تم پر پتھروں کی بارش نہ برسنا شروع ہو جائے. میں تمہیں اللہ کے رسول کا فرمان بتا رہا ہوں, تم مقابلے میں ابو بکر اور عمر کو پیش کر رہے ہو. میں تمہیں رسول کا فرمان سنا رہا ہوں, حدیث سنا رہا ہوں, تم اس کے مقابلے میں ابو بکر اور عمر کو پیش کر رہے ہو. کیا حیثیت ہے ابو بکر اور عمر کی حضور کے فرمان کے مقابلے میں؟ تو آج اگر صحابہ کرام میں سے کسی ایک کا واپس آنا پاسبل ہو, لوگوں کے تو مردے واپس آ جاتے ہیں نا جمعرات والے دن کھانا کھانے کے لیے, اگر صحابہ کرام میں سے کسی صحابی کا اس دنیا میں واپس آنا ممکن ہو جائے, خاص کر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا, ہمیں دیکھ کر ان کے منہ سے کیا الفاظ نکلیں گے؟ ایمانداری سے بتائیے. جو اس وقت صحابہ کو ڈانٹ رہے ہیں کس بات پر کہ میں تمہیں رسول اللہ کا فرمان سنا رہا ہوں, تم مجھے مقابلے میں ابو بکر اور عمر کی بات پیش کر رہے ہو, مجھے خدشہ ہے اللہ کی طرف سے کوئی پتھروں کی بارش نازل نہ ہو جائے. وہ آج اگر آ کر دیکھ لیں تو ہم میں سے کوئی بندہ کہے جی وہ اہل حدیث مولوی نے یوں کہا, وہ بریلوی مولوی نے یوں کہا, وہ دیوبندی مولوی نے یوں کہا, وہ فلاں مولوی نے یوں کہا, تو عبداللہ ابن عباس کے یہ الفاظ نہیں ہوں گے کہ میں تمہیں اللہ کا قرآن سنا رہا ہوں, محمد مصطفیٰ کا فرمان سنا رہا ہوں, تم مجھے فلاں مسلک, فلاں مولوی, فلاں مفتی کی بات کر رہے ہو. اللہ کے لیے اس آیت کو سمجھیے کہ یہ آیت صرف دین کے حوالے سے نہیں ہے کہ نماز ایسے پڑھو, قرآن ایسے پڑھو, فلاں چیز ایسے کرو, نہیں, زندگی کا ایک ایک لمحہ ذرا کر کے تو دیکھیے. اطمینان نہ آئے, گھر میں سکون نہ آئے, خیر نہ آئے, برکت سامنے اترتی ہوئی آنکھوں سے نہ دکھائی دے تو کہیے گا وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. اللہ فرماتا ہے میرے رسول کی اتباع کرو. کس جملے میں؟ ہر معاملے میں, ہر معاملے میں. لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ, شاید کہ تم ہدایت کی طرف آ جاؤ. لَعَلَّكُمْ اس لیے فرمایا, ورنہ جو اتباع کرتا ہے اس کو شاید کی ضرورت نہیں پڑتی. لعلکم تب آتا ہے کہ ممکن ہے ان میں سے کچھ اتباع نہیں کریں گے. ایسا ہے کہ نہیں؟ جیسے آج ہماری صورتحال ہے, ہم نہیں اتباع کرتے. ہمیں کوئی مسئلہ سمجھا بھی دے تو ہم کہتے ہیں یہ مولوی کا کام ہے, لگا رہنے دو, اس نے اپنا ٹائم پورا کرنا ہے, تم اپنا ٹائم پورا کرو. ہم نے تو یہ لعلکم سمجھا ہوا ہے نا. تو اللہ کو پتا تھا اس آنے والی نسل کا, قوم کا, ہمارا, اللہ کو علم نہیں تھا علم, تبھی اللہ نے فرمایا لعلکم تہتدون, شاید کہ تم ہدایت پا جاؤ. کیوں؟ پتہ ہے کہ انہوں نے ماننا نہیں ہے, اپنی مرضی کرنی ہے. کیوں؟ یہ جو نفس ہے نا, نفس یہ بڑی خبیث شے ہے, انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتا. تبھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دعا کیا کرتے تھے, آپ بھی کیا کیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے یا حی یا قیوم, اے ہمیشہ زندہ رہنے والے اور اے ہمیشہ قائم رہنے والے, برحمتک استغیث, میں تیری رحمت کا تجھ سے سوال کرتا ہوں. اور آگے اصلح لی شأنی, میری ہر معاملے میں اصلاح فرما. یہ کون دعا کر رہے ہیں؟ جن کی قدم قدم پر رہنمائی اللہ فرما رہا ہے, وہ پیغمبر اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اصلح لی شأنی, ہر معاملے میں, کلہ, ہر معاملے میں میری مدد فرما, میرے ہر کام میں میری مدد فرما. اصلح لی شأنی کلہ, میری ہر معاملے میں میری مدد فرما. اور ایک ہی اللہ درخواست ہے, اے میرے رب تجھ سے ایک ہی تیرے پیغمبر محمد مصطفیٰ کی درخواست ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کیا؟ فلا تقلنی الی نفسی, مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کرنا, میری خواہشات کے حوالے مجھے نہ کرنا. کتنی دیر کے لیے؟ طرفت عین, آنکھ جھپکنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ اے اللہ آنکھ جھپکنے کے برابر بھی مجھے میری نفس کے حوالے نہ کرنا, مجھے اپنے حوالے رکھنا. اگر تو نے آنکھ جھپکنے کے برابر بھی مجھے میرے نفس کے حوالے کر دیا تو میں برباد ہو جاؤں گا. یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح بھی کیا کرتے تھے, شام کو بھی کیا کرتے تھے, چلتے پھرتے یہ دعا کیا کرتے تھے. آج ہم قرآن و سنت سنتے ہیں, عمل کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ ہم اپنے نفس کے حوالے ہو چکے ہیں, اپنی خواہشات کے حوالے ہو چکے ہیں. جیسے ہمارا دل کرتا ہے, جیسے ہماری خواہش ہوتی ہے, جیسے ہمارا دماغ مطمئن ہوتا ہے, اس طرح ہم کرتے ہیں. قرآن کوئی بیان کر رہا ہو, حدیث کوئی بیان کر رہا ہو, کوئی جتنا مرضی بہتر سے بہتر انداز میں سمجھا رہا ہو, ہمیں سمجھ میں کیوں نہیں آتا؟ کیونکہ ہم اپنے نفس کے تابع ہو چکے ہیں. اور اسی سے پناہ مانگی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ فلا تقلنی الی نفسی طرفت عین, اے اللہ آنکھ جھپکنے کے برابر بھی مجھے میری نفس کے حوالے نہ کرنا, میری خواہشات کے حوالے مجھے نہ کرنا. تو اس لیے میں بھی, آپ بھی, ہر بندہ یہ کوشش کرے کہ اپنے گھر کی اصلاح کرے, اپنی اصلاح کرے,
اپنے معاملات کی اصلاح کرے، اپنی شکل و صورت کی اصلاح کرے، اپنے لباس کی اصلاح کرے، اپنے معیشت اور معاشرت کی اصلاح کرے۔ ہم میں سے ہر بندے کو ضرورت ہے، صرف مولویوں کو نہیں ہے، کسی خاص لوگوں کو نہیں ہے، دین ہم سب کے لیے ہے اور ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے اور کما حق ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور فرما برداری کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔